السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خدا کے نام سے ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ بہت ہی محبت کے قابل پورے شہر سے تشریف لائے ہوئے علماء ماہرین، طلباء کرام اور دیگر مہمانان عظام، آج الحمدللہ ہم سب جامعہ محمودیہ نصرت الاسلام چینی کی برج کی مسجد میں موجود ہے۔ جامعہ ہذا میں ایک شعبہ انجمن تہذیب الاخلاق کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ اس انجمن میں طلباء کرام حصہ لے کر سال بھر اساتذہ کرام کی نگرانی میں محنت کر کے اپنی مخفی اور پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور مافی الضمیر کو ادا کرنے کا ملکہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی انجمن تہذیب الاخلاق کا اختتامی پروگرام بشکل مسابقہ خطابت بڑی شان و شوکت کے ساتھ آج ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک انجمن کی اہمیت و عظمت کی بات ہے تو یہ سلسلہ دین اسلام کی اشاعت و ترویج اور اس کے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور اس لیے تاکہ اس انجمن کے ذریعے طلباء کرام میں کتابوں کے مطالعے کا شوق و ذوق پیدا ہو اور تقریر و تحریر کی مشق کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ بات بھی قابل سماعت ہے کہ یہ مہم کوئی آج کی نئی مہم نہیں ہے، بلکہ اس کی تاسیس میں اسلاف کی خاص نظر اور کامل توجہ رہی ہے۔ یوں تو مختلف طریقہ کار دین اسلام کی اشاعت و بقا کے لیے شروع کیے گئے، جیسا کہ مکاتب، خانقاہیں اور مراکز اور دیگر تبلیغی تحریک کے قابل ذکر ہے۔ اسی طرح مدارس کا قیام وجود میں آیا اور مدارس کے ذریعے انجمنوں کا قیام وجود میں آیا، تاکہ اسلام کی ترقی اور ترویج کا کام خطابت سے بھی لیا جائے۔ اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام پر شب و روز ہونے والی تنقید و تعریض کا محض تدارک ہی نہیں بلکہ منہ توڑ جواب بھی دیا گیا، اور آج کی سوشل میڈیا کے دور میں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ اور پوری دنیا اس بات کا مشاہدہ کر چکی ہے اور کر رہی ہے کہ جب بھی باطل طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنا سر اٹھاتی ہے، تو دوسری جانب علماء حق اور علماء ربانیین میدان میں آ کر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ان باطل طاقتوں کا سر کچل کر رکھ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے دنیا والوں سن لو کہ اسلام وہ پودا ہے، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے، تم جتنا کاٹو گے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ حضرات، ہماری انجمن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک بھر میں چلنے والی زہریلی ہواؤں کا رخ موڑ دیا جائے
اور مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ مسلمانوں تم اپنا مقام و معیار خود بناؤ اور ہر مسئلے کا حل شرعی قوانین کی روشنی میں خود تلاش کرو، نہ یہ کہ تھانوں اور کوتوالیوں میں جا کر اپنی موجودہ پونجی بھی گوا دو اور اپنی غیرت بھی۔ یہ انتہائی بے وقوفی اور دیوانہ پن ہے کہ میدان تو مخالفین جیتے اور خوشیاں تم مناؤ۔ انہی بےہودہ خیالات و تصورات کو خطابت کی سحر انگیزی سے بدلنا اور حالات کو سازگار بنانا ہماری انجمن کا مقصد ہے۔ کسی نے خطابت کی بہت خوب تعریف کرتے ہوئے یوں کہا ہے کہ خطابت وہ ہے جو چند لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کرا جاتی ہے، پل بھر میں ماضی کی سیر کراتی ہے اور پھر اچانک مستقبل کی گھاٹیوں میں پہنچا جاتی ہے۔ کبھی باد صبا کا روپ لیتی ہے اور کبھی باد سموم کے زناٹے اور کبھی باد سرسر کے ترار فراٹے بھرتی ہے اور کبھی باد بہاری کی طرح نرم اور خرامہ ہوتی ہے اور کبھی شعلے کی طرح گرم ہوتی ہے۔ خطابت اس میں جولانی بھی ہوتی ہے اور روانی بھی، خطابت اس میں تفصیل بھی ہوتی ہے اور تفضیل بھی، خطابت اس میں تفقد بھی ہوتا ہے اور تفقہ بھی، تمدن بھی ہوتا ہے اور تفنن بھی۔ چنانچہ جب ہم انبیاء کی خطابت کو دیکھتے ہیں تو دماغوں کے بند تالے کھلنے لگتے ہیں، منجمد خیالات پھوٹ کر صحیح راہ پر گامزن ہونے لگتے ہیں، تفکرات جدیدہ کو راہ ملتی ہے اور فاسد خیالات سے اجتناب کا داعیہ ابھر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ حضرات سامعین، اسی اہمیت کے پیش نظر انجمن تہذیب الاخلاق نے یہ خطابتی مسابقے کا پروگرام منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے اس ہونے والے مسابقے کو بے حد قبول فرما کر مدرسے کے لیے ترقی کا ذریعہ بنائیں۔